حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ ہم حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والے دعا کرتے ہیں۔ زبانی یاد کرنے کے لیے آیات سن لیں۔ انجیل شریف میں سے عبرانیوں کے نام، حضرت پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب 14 سے 16 آیت تک۔ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار قائم ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار قائم نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، حمد و تعریف کرتے ہیں۔ دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اور دوسرے لوگوں کی درخواستیں پیش کرتے ہیں، اور پھر بڑی سنجیدگی سے اللہ تعالیٰ کی سنتے ہیں۔ اب سنتے ہیں کہانی۔ یہ کہانی ہم نے انجیل شریف میں سے اعمال کی کتاب کے 12ویں باب کی پہلی 17 آیات میں سے لی ہے۔ عنوان ہے حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والوں کی جماعت حضرت پطرس کے لیے دعا کرتی ہے، جو قید میں تھے۔ غور سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والوں کی جماعت حضرت پطرس کے لیے دعا کرتی ہے جو قید میں تھے۔ ساتھیو، ہیرودیس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والوں کی جماعت کو تنگ کرنے کے لیے ان پر ہاتھ ڈالا۔ اس نے حضرت یوحنا کے بھائی حضرت یعقوب کو قتل کر دیا۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو بہت پسند آئی ہے، تو حضرت پطرس کو بھی گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اب قید خانے میں تو حضرت پطرس کی سخت نگرانی ہو رہی تھی، مگر حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والوں کی جماعت ایک جگہ جمع ہو کر ان کے لیے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ ساتھیو، ہوا یوں کہ جس دن ہیرودیس بادشاہ حضرت پطرس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا تھا، اسی رات حضرت پطرس 2 زنجیروں سے بندھے ہوئے 2 سپاہیوں کے درمیان سو رہے تھے۔ پہرے دار سپاہی دروازے پر قید خانے کی نگرانی کر رہے تھے۔ اچانک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ قید خانے کی اس کوٹری میں نازل ہوا جہاں حضرت پطرس قید تھے۔ وہ کوٹری عجیب روشنی سے منور ہو گئی۔ فرشتے نے حضرت پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا، اٹھ، جلدی کر۔ زنجیریں حضرت پطرس کے ہاتھوں سے کھل گئیں۔ فرشتے نے ان سے کہا، اپنے جوتے پہن، اپنی کمر باندھ، اپنا چوغا بھی لے اور میرے پیچھے آ۔ حضرت پطرس اس کوٹری میں سے نکل کر اس فرشتے کے پیچھے ہو لیے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے حقیقت ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت پطرس فرشتے کے ساتھ جیل کے ایک حصے سے نکل کر دوسرے حصے میں لوہے کے پھاٹک تک گئے۔ جب وہ آخری سرے تک پہنچے، فرشتہ ان کے پاس سے چلا گیا۔ تب حضرت پطرس کو ہوش آیا اور انہوں نے جان لیا اور یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرشتہ بھیج کر انہیں ہیرودیس بادشاہ کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت پطرس حضرت یوحنا کی ماں مریم کے گھر آئے، جو حضرت مرکز کہلاتے ہیں۔ وہاں حضرت عیسیٰ المسیح کے بہت سے ماننے والوں کی جماعت دعا کرنے میں مصروف تھی۔ حضرت پطرس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رومی نام لڑکی اندر سے آئی۔ اس نے حضرت پطرس کی آواز کو پہچان لیا، مگر دروازہ نہ کھولا۔ مارے خوشی کے بھاگی بھاگی اندر گئی اور کہنے لگی، اے صاحبو، حضرت پطرس دروازے پر کھڑے ہیں۔ جماعت کے لوگ کہنے لگے، لڑکی تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ تو قید خانے میں ہیں، کوئی فرشتہ ہوگا۔ لڑکی نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، نہیں نہیں، باہر دروازے پر حضرت پطرس ہی ہیں، چل کر دیکھ لو۔
جب انہوں نے باہر آ کر دروازہ کھولا، ان کی حیرانی کی کوئی حد نہ رہی۔ حضرت پطرس باہر دروازے پر کھڑے تھے۔ حضرت پطرس نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے ساتھ اندر آ گئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں قید سے رہائی بخشی۔ انجیل شریف میں سے سچی کہانی حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والوں کی جماعت حضرت پطرس کے لیے دعا کرتی ہے جو قید میں تھے۔ آپ سن رہے تھے۔ ساتھیوں، ہم اس کہانی سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں جب حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والوں کی جماعت دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سنتا ہے، انہیں جواب دیتا ہے، یعنی ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں، جب حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والوں کی جماعت دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سنتا ہے، انہیں جواب دیتا ہے، یعنی ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔